طریقے ہوتے ہیں سیاست کے اندر. آپ کسی چھوٹے سے ایشو کو، آپ چھوٹی سی آگ کو بڑھنے سے پہلے آپ اپنے لوگوں کے ذریعے، اپنے ایڈوائزرز آپ کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے طریقے ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر، کیمروں سے پیچھے چھپ کر آپ معاملے کو سلجھا سکتے ہیں اور وہیں پہ ختم کر سکتے ہیں. وہ جو آگ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو وہیں آپ ختم کر دیں. انتظار نہ کریں کہ وہ حاوی ہو جائے اور سارے ٹی وی اسکرینز کے اوپر وہ آ جائے. یہ گورنمنٹ کر سکتی تھی. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ اب عمران خان صاحب رہبر کمیٹی بنائیں اور وہ جائے اور سارا ملک جو ہے وہ پیرالائز ہو جائے اور یہ انتظار کرے کہ کیا مذاکرات کا نتیجہ نکلے گا. آپ یہ جب معاملہ شروع تھوڑا سا آگ آپ کو چنگاری نظر آ رہی تھی، آپ اسی وقت جو ہے بغیر کچھ بولے اپنے خفیہ طور پہ لوگ کوائٹلی معاملہ جو بھی ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ پوری کروا کے کوائٹلی، آپ کو اور مجھے موقع ہی نہیں ملتا یہ سوال پوچھنے کا کہ آپ میں اور پچھلے والوں میں کیا فرق ہے. کہ دیکھیں آپ نے بھی تو ان کو فیسلٹیز دے دی، آپ یہ فیسلٹیز چھپکے سے دے دیتے اور بات ختم ہو جاتی. یہ بات یہاں تک آتی ہی نہیں. لیکن یہ فیلئر ہے. اگین لیکن پالیٹکس کے اندر یہ فیلئر ہے کہ آپ نے موقع دیا مولانا صاحب کو کہ وہ یہاں تک پہنچ جائیں کہ وہ اب فائنل فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. اب ان کی بھی اب ناک کی بات ہو گئی ہے، ان کی بھی انا کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب آپ جائیں گے، اب آپ رہبر کمیٹی بنا رہے ہیں، اب آپ ان کو آفر کر رہے ہیں کہ کچھ لین اور دین کر لیتے ہیں، تو وہ تو کہیں گے یار میں لین دین تو اب کر لوں گا لیکن میری اب ناک کا انا کا مسئلہ ہے. اب تو میں نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا، لوگ مجھ سے کہیں گے آپ نے کوئی ڈیل کی ہے، اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ دیکھیے یہ اتنی سی بات تو ہمیں بھی پتہ ہے، ہم جرنلسٹ ہیں میں اور آپ، ہمیں تو پتہ ہے ان چیزوں کو کیونکہ ہم کور کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ گورنمنٹ کو نہیں پتہ. کوئی ان میں مشورہ اچھا دینے والا شخص کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کہیں سے اچھے مشورے نہیں لے سکتے. بڑی حیران کن بات ہے. اچھا سر، ابھی دیکھا جائے بہت عرصے بعد، جیسے آپ نے بھی پہلے سوال میں آپ نے بات کر دی تھی کہ جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ ہے، اور ہم تمام لوگ پاکستان کے جو وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ بھی تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت، ہماری اسٹیٹ کے لیے ایک ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے یہ چیز. 100%. یعنی اس وقت جو ہے آپ تصویر بھی دیکھیں، جب بھی آرمی چیف ملتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے، ان دونوں کی باڈی لینگویج دیکھیں، فل انڈرسٹینڈنگ ہے. گورنمنٹ آپ کو کہیں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کہیں سے نظر نہیں آتی ملٹری سائڈ سے یا گورنمنٹ سائڈ سے جہاں پہ آپ کہہ سکیں کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، یہاں پہ کسی اچھا فلاں پوائنٹ پہ اختلاف ہے، فلاں پوائنٹ پہ. ایون وہ جو ایشو ہوا تھا جب آرمی چیف سے کراچی کے کچھ تاجر ملنے آئے تھے، اور اس وقت شاید لوگوں میں ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید وہ شکایت لگا رہے ہیں حکومت کی آرمی چیف سے. تو آپ دیکھیں کہ کس خوبصورت طریقے سے آرمی نے بھی جو ہے، ملٹری نے بھی، اور ان کے جو ترجمان ہیں SPR، انہوں نے بھی بڑے طریقے سے ہینڈل کیا. اور اس میں کوئی ایسی دیکھیں معاملہ بھی ختم ہو گیا، ایشو بھی، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. تو اتنی زبردست اسٹرینتھ ہے یہ. ان سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یعنی ہم پاکستان میں 50 سال سے ہماری پالیٹکس اتنی گندی اور خراب ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے جو آئسولیٹ تھوڑا سا ہو گئے، وہ اس لیے ہوئے کہ ہماری سیاست بہت گندی تھی اور ایک پیج پہ لوگ نہیں تھے. اب ہو گئے. اب اتنا بڑا مسئلہ ہم نے حل کر لیا ہے. ہمیں تو بہت آگے کی طرف دیکھنا چاہیے تھا. بڑا افسوس ہے کہ 1.5 سال نئی حکومت کے بعد بھی ہم وہی اندرونی ڈومیسٹک پالیٹکس اور فضول پالیٹکس، یعنی کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں ان صحافیوں میں سے ہوں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈومیسٹک ہماری پالیٹکس تھوڑی سی کم ہونی چاہیے اور ہماری توجہ ہمارے مفادات کشمیر میں، انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان، ایران، گلف، مڈل ایسٹ میں ہمارے بڑے اہم انٹرسٹ ہیں، امریکہ، مغرب کے ساتھ. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اس وقت میں رائل کپل جن کو پوری دنیا فالو کرتی ہے وہ پاکستان آئے، بالکل ایسے، اور ہم مصروف تھے. ہم بزی تھے دھرنے میں اور پتہ نہیں کیا چیز میں اور ان چیزوں میں، ہم ان کو ٹائم بھی نہیں دے سکے. آپ کو پتہ ہے کہ رائل کپل پاکستان آیا تھا، دوسرے کنٹریز جو ہیں اس کو کیش کرتی ہیں کیونکہ اس سے ٹورزم آتی ہے، اس سے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب جو طاقتور ہے وہ اس ملک کے ساتھ ہے. اور اتنا اچھا گولڈن اپرچونٹی انفارچونیٹلی ہم نے ضائع کر دی. کیوں؟ کیونکہ ہم اسی میں مصروف تھے. یہ اندرونی پالیٹکس اور فضول اور پتہ نہیں کون اور کیا اور چیزیں سمجھ نہیں رہی ہیں ہم سے، اور عجیب صورتحال، عجیب کیفیت ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. اور آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ ایک پیج پہ ہیں آرمی چیف اور گورنمنٹ جو ہے، یہی گولڈن اپرچونٹی تھی، اور مجھے ڈر ہے کہ یہ اپرچونٹی ہم ضائع کرنے جا رہے ہیں. سر میں تو ابھی کیونکہ اس فیلڈ میں اسٹوڈنٹ ہوں بالکل، تو میں جتنے لوگوں کے انٹرویوز کرتی ہوں، جو ایک چیز مجھے بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے وہ یہی، تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سیاست میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے.
اخلاقی طور پہ تو آپ سمجھیں کہ سیاست ہوتی ہی نہیں ہے، وہ اخلاقی طور سے ان تمام چیزوں سے بالا تر ہوتی ہے سیاست، تو اس میں یہ چیز ان کا، تو مجھے یہ چیز بہت زیادہ مطلب دکھ ہوتا ہے مجھے کہ ایسا کیوں سب لوگ کہتے ہیں، لیکن تمام لوگ جن لوگوں کا بھی میں نے انٹرویو کیا سب لوگ پاکستان کے بارے میں یہی کہتے ہیں، سب کے یہی خیالات ہیں. پاکستان کی سیاست میں اخلاقیات کا کوئی بالکل لینا دینا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ پاکستانی کچھ پڑھے لکھے بیلجیم کی گورنمنٹ، ناروے کی گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ کے اندر بیرونس سعیدہ وارثی دنیا کی قدیم ترین سیاسی جماعت، آپ کو پتہ ہے برطانیہ کی جو جمہوریت ہے وہ قدیم ترین ہے، تو ان کی جو پارٹی تھی ایک اس کی وہ صدر بن گئیں ایک وقت کے لیے منتخب ہوئیں، اور وہ مطلب بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو اتنا مطلب وہ یہ لوگ جا کے وہاں پہ اتنے سینئر پوزیشنز پہ پڑھے لکھے پاکستانی منتخب ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں. ابھی بھی جو پچھلے دنوں جو وزیر داخلہ تھے برطانیہ کے وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ سے تھے، پاکستانی نژاد تھے، تو اب یہ لوگ پاکستان کی گورنمنٹ میں نہیں آ سکتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آ سکتے، آپ نہیں آ سکتی، میں نہیں یہاں پہ لڑ سکتا، کیونکہ یہاں پہ ایک سیٹ کرائٹیریا ہے اور اس کے اندر وہ ساری گندی چیزیں جو غلط چیزیں ہیں وہ نیپوٹزم اور فیملی کنیکشنز اور پیسہ اور غلط کام اور ایون مروانا لوگوں کو اور یہ سب کچھ چلتا ہے یہاں پہ. یہ تو سیاست تو بہت دور کی بات ہے، میں ایک ایز اے جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اور دوسرے صحافیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میڈیا ہاؤسز کے اندر یہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں لوگ بھیجتے ہیں کہ فلاں صحافی کو نکالیں تو ہم آپ کو اشتہارات دیں گے، فلاں ٹی وی پروگرام آپ بند کریں تو یہ تو ہمارے ساتھ بلیک میل ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ تو اور ہم سیاستدان نہیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ ملک کی سیاست میں پھر کیا ہوتا ہوگا، کہاں تک یہ لوگ جاتے ہوں گے. یہ سب کچھ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی کہ ہم ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں اس گندی سیاست کے اندر، اور اس نے ہمیں اتنا نقصان دیا ہے. ان سے میں آپ کو بتاؤں 30 ایئرس سے انڈیا ہم سے آگے اس لیے نہیں گیا کہ وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یا وہ بہت بڑے کوئی ہم سے کوئی کسی چیز میں اچھے ہیں، ہم بہت سی چیزوں میں ان کو برابر کا ٹکر کے ہیں ہم لوگ جو ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ان کا یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی سیاست بہت گندی ہے، لیکن ان کے یہاں اتنی گندی نہیں ہے پھر بھی میں کہوں گا جتنی ہماری گندی ہے. ہمیں تو اس سیاست نے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہمیں مصروف رکھا اس گندی سیاست میں، جبکہ باقی دنیا بہت آگے جا رہی ہے. سر عمران خان نے جو UN میں دبنگ قسم کا خطاب کیا تھا، اس کے بعد کیا وزیر اعظم عمران خان عالمی اسٹیبلشمنٹ کو کھٹک رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے وہ واپس آنے لگے تھے ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ طیارے والا، وہ تمام چیزیں اچھا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا یہ، کیونکہ یہ بہت ساری میں نے یہ دیکھی ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی پتہ نہیں کیا، اور اس طرح میرا نہیں خیال. ہمیں دیکھیں میں اس سے ایگری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ہم اس اسٹیج سے گزر چکے ہیں. ہمارے جو دنیا کے طاقتور ممالک کے ساتھ تعلقات خراب تھے وہ بہت ٹھیک ہوئے ہیں. طاقتور ممالک دنیا میں کون ہیں؟ ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک. کس کی نظروں میں کھٹکیں گے؟ ٹرمپ تو ان کے دوست ہیں، عمران خان کے بڑے اچھے دوست ہیں. ٹرمپ تو بہت اچھے دوست ہیں. یہ تو میں نہیں کہہ رہی، تو عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے لیکن سر اگر کشمیر ایشو پہ بات کی، جیسے ٹرمپ نے خود بھی ثالثی کا کہا، تو اگر ہم ان کی ثالثی والی اس بات کو ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے فیور میں ہوگی؟ 100%. دوسری طرف اگر انڈیا کو دیکھیں، مودی بھی ان کے بہت اچھے دوست ہیں. فائن، لیکن انہوں نے انڈیا کو دبا کے بھی رکھا ہوا ہے، انہوں نے مودی کو بھی دبا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے انڈیا کو دھمکی بھی دی کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے اوپر، ہمارا جو پروڈکٹس ہیں امریکن، ان کے اوپر آپ نے ٹیرف لگائے ہوئے ہیں. انڈیا کو وارننگ دی کہ آپ اس کو ریموو کریں ورنہ، اور انہوں نے ایک دو سینکشن بھی لگائی انڈیا کے اوپر. ان کی کوئی پریفرینشیل ٹریڈ کچھ ان کو فیسلٹیز دی ہوئی تھی وہ واپس بھی کی، کینسل بھی کی، اور بڑا پریشر بھی ڈالا مودی کے اوپر. تو وہ جہاں وہ پریشر ڈالتے ہیں وہ پریشر بھی ڈالتے ہیں، اور جہاں ان کے اختلافات ہیں وہ اختلافات بھی موجود ہیں. آپ نے شاید دیکھا نہیں تھا کہ پچھلے دنوں آج سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے صدر ٹرمپ نے شدید وارننگ بھی دی تھی انڈیا کو کہ اگر انڈیا نے رشیا سے S-400 میزائل سسٹم ہے، ایک ڈیفینس سسٹم، اگر وہ خریدا تو انڈیا کے اوپر سینکشنز لگ سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو بے شک ان کے انڈیا سے تعلقات بھی اچھے ہیں. اور آپ کو میں یاد دلاؤں پھر سے کہ آج سے 10 مہینے پہلے یا 8 مہینے پہلے جب ہم نے جہاز گرایا تھا تو انڈیا نے کتنا شور مچایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرایا ہے. امریکہ نے کس کا سائڈ لیا؟ امریکہ نے ہمارا سائڈ لیا. امریکہ کے میڈیا کے اندر جو ہے وہاں پہ رپورٹس نکلنا شروع ہو گئی، لیک ہونا، کہ پاکستان صحیح کہہ رہا ہے، پاکستان کے F-16 پورے ہیں، کوئی نہیں گرے. تو یہ بڑے اپسیٹ ہوئے تھے انڈینز اس بات کے اوپر کہ دوست آپ ہمارے بنتے ہیں اور میڈیا لیکس آپ کر رہے ہیں پاکستان کے فیور کے اندر. تو ایسی بات نہیں ہے. اور ہم جو ہیں انڈیا سے 6 گنا چھوٹے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے ہمیں انڈیا کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، بالکل ٹکر کے لا کے کھڑا کر دیا. اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف انڈیا کے سائڈ دیں گے. تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. ان سے آپ نے جب ابھی بات پوچھی کہ وہ کھٹک رہے ہیں، ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے. کھٹکیں تو کیا وہ کھٹک رہے ہیں، سو وٹ. ہماری نظروں میں بھی ہمیں، بلکہ آپ کو مجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہماری نظر میں کون سا ملک کھٹک رہا ہے جس کو ہم
کرنے جا رہے ہیں. یعنی ہم اتنے ڈرتے کیوں ہیں کہ ہم فلاں کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں, انڈیا کی نظروں میں. میرا سوال صرف اسپیسیفکلی عمران خان کو لے کے تھا کہ عمران خان نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. پرسنلی وہ صرف ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ایک اچھا مضبوط ویل نون لیڈر جس سے پاکستان کی اسٹیٹس بڑھتی ہے وہ پاکستان کی قیادت میں نہ ہو. دشمن آپ کا چاہے گا. اب وہ دشمن جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ دشمن جن کو ہم شاید نہیں جانتے, خفیہ دشمن ہے, اور کھٹک رہے ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں اس پہ اتنا پریشان نہیں ہوں کہ وہ کھٹک رہے ہیں. اور کم از کم جو ویسٹرن ممالک ہیں جو اپنے رائل فیملی کے ممبرز آپ کے پاس بھیج رہے ہیں, جن کے صدر جو ہیں دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ جو ہے وہ آپ سے مسلسل مل رہا ہے, آپ سے سازی کر رہا ہے, کشمیر آپ کے خاطر کشمیر کا نام بھی لے رہا ہے, چاہے وہ حل کرنا چاہیں یا نہ چاہیں, لیکن آپ کی خاطر, آپ سے ڈرتے ہوئے, آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے, آپ کی خوشنودی کے لیے وہ آپ سے کشمیر کا نام بھی آپ کے سامنے لے رہے ہیں. تو وہ آپ سے تعلقات چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے ہم کھٹک رہے ہوں گے ان کی نظروں میں, لیکن ہم اس وقت ان کے برابر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے. یہ تو بڑا خوبصورت موقع ہے. یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں اپنے پورے پر کھولنے چاہیے اور ہمیں دنیا میں پھیلنا چاہیے. ہم اپنے مفادات, ہمارے انٹرسٹ جو ہے, نہ کہ ہم پھنسے رہیں دھرنے میں اور مولانا اور نواز شریف کی بیماری, اور ایک بیماری جو ہے پوری حکومت کو لے بیٹھی, اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب کتنی افسوس کی بات ہے, کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں یہ کہ ہم کھٹک رہے ہیں اور یہ اور وہ ہے. اور چلے, اور میں مان بھی لیتا ہوں کہ ہم کھٹک رہے ہیں ان سا, تو یعنی آپ مجھے بتائیں, مجھے دشمن ہے ہمارے, وہ کہیں گے یار یہ کیا, ان کو ہم ان سے ٹکر لیں, یہ تو ایک مولانا کے دھرنے سے جو ہیں وہ گرتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک ان کا اپوزیشن لیڈر ہے وہ بیمار ہو گیا ہسپتال میں, اسی سے جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی اور لگ رہا ہے جیسے وہ گرنے والی ہے. تو ہم اندر سے اتنا کمزور اپنے آپ کو خود دکھاتے ہیں, ہم کیا کھٹکیں گے دوسرے کے سامنے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں, ہماری فوج بڑی زبردست ہے, اسٹرانگ ہے, اس کی وہ سب ذہن میں رکھتے ہیں اس چیز کو کہ فوج ان کی بڑی مضبوط ہے. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے پولیٹیکل, یہ وہ گورنمنٹ خود اپنے آپ کو کمزور دکھاتی ہے جب یہ گھبرا جاتی ہے, کنٹینر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. اور ایک نواز شریف کی بیماری جو ہے, کیا آپ کو 2 دن سے حکومت ہی غائب ہو گئی ہے, نظر ہی نہیں آ رہی. ہر طرف ٹی وی کھولو تو نواز شریف نواز شریف. میرے خیال میں گورے بھی پریشان ہوں گے کہ اس وقت وہ ٹی وی چینل اگر کھولیں گے کہیں گے کیا ہو گیا, نواز شریف واپس آ گیا حکومت کے اندر. ہر طرف دیکھو, جہاں دیکھو نواز شریف نواز شریف. تو یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہیں, اس کو ہمیں ختم کرنی چاہیے. سر, اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت جو پرویز مشرف کا کیس ہے اس کو آگے نہیں بڑھا رہی, بلکہ جب کیس آخری مراحل میں آتا ہے تو حکومت نے پوری پروسیکیوشن ٹیم کو ہی فارغ کر دیا گیا ابھی جو ہوا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کوئی اہم کیس نہیں ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ کوئی توجہ اتنا زیادہ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس میں عنصر ہے سیاسی دشمنیوں کا, اور اس طرح کا اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے. کچھ کی دشمنیاں ہیں, کچھ کی حکومتیں مشرف صاحب نے جو ہیں وہ گرائی تھیں, کچھ کو اقتدار میں آنے نہیں دیا تھا. مشرف صاحب کی خود طبیعت خراب ہے, وہ بیچارے اتنے اس ایج کے اس حصے میں ہیں, اور اللہ میاں ان کو جو ہے صحت دے. اور ان کی بہت ساری سکسیسز ہیں, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کام بھی کیا ہے, اور کچھ جگہ ان سے بہت سی جگہوں پہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں, جیسے سب سے ہوتی ہیں, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, تو ان سے بھی ہوئی ہیں. لیکن انہوں نے بھی پاکستان کے لیے کام کیا ہے, محب وطن پاکستانی وہ بھی تھے. باقی ان کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی ہے ان کی حکومت, اب کیا کرنا اس کیس کو آگے بڑھا کے. میرے نہیں خیال کہ یہ بہت اہم ہے. یہ اپوزیشن اس کو استعمال کر رہی ہے اور ٹھیک کر رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کہ وہ اس کیس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی. سر, نواز شریف کا جو خاندان ہے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ گورنمنٹ نے نواز شریف کے کھانے میں زہر ملایا ہے, جبکہ کھانا تو ان کے گھر سے آتا تھا ان کے لیے. تو یہ الزام بہت زیادہ سنگین نہیں ہے؟ بالکل خام اسٹوپڈ ریڈیکولس الزام ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ہے. اور اگین مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس مضحکہ خیز الزام کو آپ نے حکومت میں کچھ لوگوں نے اس کو اتنی کریڈیبلٹی دے دی جب آپ نے اس کو بڑا سیریسلی لیا, اور اس کو اور میڈیا بھی اس کو اچھالنا شروع ہو گیا. اور میڈیا نے تو چلو اس کو رپورٹ کیا تھا, میڈیا کی غلطی تو نہیں ہے, میڈیا نے صرف رپورٹ کیا, لیکن میڈیا پھر اس کو آگے لے کے اس وقت گیا جب آپ کی حکومت نے جو ہے اس کو کریڈیبل بنا دیا اور اس کو ڈگنیفائی کیا, جب آپ نے اس کو جواب دیا اور اس کو آپ نے ایشو بنا دیا. تو ہم بھی جو ہے ایکچولی میڈیا مینجمنٹ میں اچھے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے, یہ فرق سمجھنا چاہیے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو آپ گزرنے دیں. انہوں نے بیان دیا کہ زہر ڈالا ہے, آپ اس کو اگنور کر دیں تاکہ وہ بات ویسی ختم ہو جائے. تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے. اور آپ خود دیکھ لیں کہ آج وہ بھی چپ ہو گئے, جو کہہ رہے تھے کہ زہر ڈالا ہے وہ بھی چپ ہو گئے. تو یہ تو طریقہ ہوتا ہے خبروں میں زندہ رہنے کا. ان سے آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا کے اندر کہ خبروں میں آپ نے رہنا ہے, آپ اس طرح کا کوئی شوشہ چھوڑے تاکہ خبروں میں آ جائیں. اب ان کو نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے زہر والی بات کرنے کی, کیونکہ آلریڈی نواز شریف صاحب خبروں میں آ چکے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں کریڈٹ جو ہے خود پی ٹی آئی کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو زندہ رکھا
اس پچھلے 1-1.5 سال میں؟